قرآن کے اندر ہمیں جگہ جگہ حرفوں پر زبر، زیر، پیش یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو تجوید کے اندر ان زبر، زیر، پیش کو پڑھنے کے کچھ رولز اور کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو ان قواعد اور رولز کو فالو کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ہماری تلاوت نیکسٹ لیول ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3، جس کے اندر حرکات کے بارے میں ہے، یعنی زبر، زیر، پیش کے بارے میں ہے۔ تو اس تختی کو ہم بہت آسان انداز میں اور بہت ہی پروفیشنل انداز میں سیکھیں گے۔ تجوید کے اندر ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے حرکات، یعنی تجوید کے اس رولز کا نام ہے حرکات۔ حرکات کا مطلب ہے ہلنا جلنا۔ یہ جو قاعدہ ہے یعنی یہ جو رول ہے حرکات کا، یہ جب بنتا ہے جب کسی بھی حرف پر زبر، زیر، پیش ان تینوں میں سے کچھ بھی آتا ہے تو حرکات کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے عین پر پیش ہے تو اس پر بھی حرکت کا قاعدہ ہے، لام پر زیر ہے اس پر بھی حرکت کا قاعدہ ہے، میم پر زبر ہے تو اس پر بھی حرکت کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ قرآن کے کسی بھی حرف پر چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش، یعنی ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو تو وہاں پر حرکات کا قاعدہ ہی بنے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کو۔ اب جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر حرکات کا قاعدہ بنے گا وہاں ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ نمبر 1، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، یعنی زبر، زیر، پیش والے حرف کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے یہ عین، پیش، غو، اس طرح سے بغیر کھینچے جلدی پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ قرآن میں زیادہ تر کیا غلطیاں کرتے ہیں، ان تینوں حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کو کھینچ دیتے ہیں اور زیادہ تر ہی کھینچتے ہیں، جیسے عین، پیش، غو، اس طرح سے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو صحیح کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ لام کو جلدی پڑھیں گے، لام، زیر، لی، اس طرح سے کھینچنا نہیں ہے، لام، زیر، لی، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ ہے بغیر کھینچے پڑھنا، غولی۔ میم کو بھی بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے کیونکہ میم پر زبر ہے، یہ دیکھیے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ میم زبر ما، میم زبر ما، اگر میں اس طرح پڑھتی ہوں تو یہ تجوید کے رولز کے خلاف ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ صحیح ہے میم زبر ما، غولی ما، پیش، زیر اور زبر ان تینوں کو میں نے بغیر کھینچے جلدی پڑھا ہے، غولی ما۔ حرکات کا قاعدہ بننے پر وہ دوسری چیز کیا ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ یہ معروف اور مجہول کیا ہے ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ عین، پیش، غو، یہ ہوتا ہے معروف، بالکل صحیح آواز۔ عین، پیش، او، یہ ہوتا ہے مجہول پڑھنا، اور زیادہ تر لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، پیش کو غلط پڑھ دیتے ہیں، لام کو بھی مجہول پڑھ دیتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدو جو پڑھتے ہیں دال پر پیش ہے تو اس کو ہمیں الحمدو پڑھنا چاہیے، لیکن جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ الحمدو پڑھتے ہیں، ان کو خود کو نہیں معلوم کہ میں کیا غلط پڑھ رہا ہوں، کیا صحیح پڑھ رہی ہوں، ان کو بھی نہیں معلوم، لیکن ان کو یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح سے غلطیاں کرنے سے نماز یا قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ ثواب ملنے کی جگہ ہمیں خود کو ہی گناہ ملتے ہیں۔ لام، زیر، لی، یہ ہوتی ہے معروف آواز زیر کی مجہول آواز ہے لام، زیر، لے، یہ ہے لام کی مجہول آواز۔ جیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں درود شریف میں اللہم صلی، جبکہ وہاں لام پر زیر ہے تو اللہم صلی پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں پر مجہول پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی، یہ پڑھنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ میم زبر ما، یہ ہے زبر کی معروف آواز اور زبر کی مجہول آواز ہے میم زبر میں، اس طرح سے مجہول پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے، معروف ہی پڑھنا چاہیے۔ غولی ما، یہ ہے صحیح اور تجوید کے ساتھ غولی ما، اور اس کو مجہول اور کھینچ کر کس طرح پڑھیں گے اولے ما، یہ پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ قاف، پیش، قو، پیش کی معروف آواز، دال، زیر، دی، زیر کی معروف آواز، را، زبر، را، زبر کی معروف آواز، قودی، را، غولی ما، قودی، را، اس طرح سے ہمیں زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے اور معروف پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بھی قرآن شریف یا نماز میں کھینچتے ہیں زبر، زیر، پیش کو اور مجہول پڑھتے ہیں تو آپ خود ان کو سمجھائیے گا اگر آپ سے آتا ہے تو، اور نہیں آتا تو آپ بھی سیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم زبر، زیر، پیش والے حرف کی
کی ہجے کیسے کرنی چاہیے یہ سیکھیں گے. ہجے میں بھی معروف اور مجہول آواز سیکھیں گے, رواں میں بھی معروف اور مجہول آواز سیکھیں گے. اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے ملا ہو تو کمنٹ میں یس لکھیں, اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو کچھ بھی تو نو لکھیں, تاکہ میں اپنی پڑھائی کو اور امپروو کر سکوں. ویڈیو لائک کیجئے, سیو کیجئے, فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے.